الفاظ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم اسمه مقدس معطر مطهر منور بالبيت والحرم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى قاب قوسين أو أدنى سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وحب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد الطاهرين الماسكين والمؤمنين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين أبنايا إمامان قاما أو قعدا صدق الحمد سورہ فاتحہ سورۃ اصغر علی جعفر علی مبارک علی سلطان علی ابن خدا مراد یاسین علی اصغر یاسین علی اصغر علی زینب بنت اصغر علی سلیمان ابن ارشاد علی سلبو بی بی بنت حیدر علی خوشروبہ بنت سلام علی بیگم بی بی بنت یوسف علی ہم سے مجالس کی یہ تیسری مجلس ہے اور روزانہ آپ کی خدمت
معروضات درس کیے جا رہے ہیں۔ ہماری اس خمسے کا عنوان صلح اور جنگ کا اسلامی معیار، یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے صلح کسے کہتے ہیں، جنگ کسے کہتے ہیں، صلح کا معیار کیا ہونا چاہیے اور جنگ کا معیار کیا ہونا چاہیے، کب اسلام کا نمائندہ صلح کرتا ہے اور کب اسلام کا نمائندہ جنگ کرتا ہے۔ صلح بھی ضروری ہے اور جنگ بھی ضروری ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ صلح کے لیے ان جنہوں للسلم فانزلا، اگر لوگ صلح کے لیے پر پھیلائیں تو قرآن کی ہدایت ان کے صلح کے لیے پر پھیلانے کا سواگت کرو، ویلکم کرو اور اس کو قبول کرو۔ اور اگر قرآن مجید نے اس طرح بھی اشارہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو لوگ تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے جھگڑا کرتے ہیں، جو تمہیں قتل کرتے ہیں، تم ان سے قتال کرو۔ یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ جا کے جھگڑا کرو، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مگر کس سے؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑے اس سے لڑو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو بھی جا کے مار دو، کسی پر بھی جا کے ظلم کر دو، جس سے لڑائی ہو اس سے لڑو، غور کیجیے گا۔ اور حدود بھی بیان کی، جس سے لڑائی ہو اس سے لڑو، یہ نہیں کہ لڑائی ایک فرد سے ہے، جھگڑا پورے خاندان سے کر بیٹھے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے جس سے جھگڑا ہے اسی سے جھگڑا کرو، مطلب کہ جس سے لڑائی ہے اس سے لڑو، جس سے نظریات کا اختلاف ہے اس سے رکھو۔ اگر لڑائی بیٹے سے ہے تو باپ سے جھگڑا مت کرو، اگر لڑائی ابا سے ہے تو بیٹے سے دستوگری نہ رہو۔ یعنی جس سے جھگڑا ہے، جس سے لڑائی ہے اسی سے لڑائی کرو، اسی سے جھگڑا کرو، اور ہر آدمی سے جھگڑا نہ کرو جو تم سے جھگڑنے آئے۔ غور کیجیے گا، جو تم سے لڑنے آئے، جو تمہیں مارنے آئے، اسے مارنے کا حق ہے، لیکن کسی پر اٹیک کرنے کا حکم نہیں۔ شریعت نے جتنے بھی قانون بتا رہے ہیں وہاں جہاد میں ابتدائی جہاد نہیں بتایا، ابتدائی جہاد میں معصوم کی شرط رکھی ہے، اور معصوم اس وقت تک اجازت نہیں دے گا جب تک کہ ضروری نہ ہو جائے۔ اور فرمائیے گا، لہذا یہ نہیں کہا کہ اٹیک کرو، یہ کہا کہ اگر کوئی لڑنے کے لیے آئے تو دفاع کرو۔ اب دفاع میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا اسلام نے کہ کوئی دائیں نقصان میں مارے تو بائیں نقصان سامنے کرو، نہیں، بلکہ اگر تم کو کوئی حملہ کرے اس پر حملہ کرو۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑنے آئے ان سے تم لڑو۔ ولا تعتدوا، اور خبردار لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، قتال کرنا، تلوار نکالنا، مگر ولا تعتدوا، اعتداء نہ کرنا، یعنی جتنا سامنے والے نے حملہ کیا اتنا ہی حملے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ حملے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ اعتداء کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آپ نے غور نہیں کیا شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ کن سے جہاد کرنا ہے؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے جہاد کرنے آئے ان سے لڑو، جو تمہارے قتل کے ارادے سے آئے انہیں تم قتل کر سکتے ہو۔ اگر تمہارا کسی نے ہاتھ کاٹا تو تم اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہو، اگر تمہاری کسی نے آنکھ پھوڑی تو اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہو، اگر کسی نے تمہارا سر پھوڑا تو اس کا سر پھوڑ سکتے ہو، اگر کسی نے تمہارا ہاتھ توڑا تو تم اس کا ہاتھ توڑ سکتے ہو۔ کیوں؟ اسلام نے قصاص رکھا ہے، العین بالعین، الانف بالانف، ہے نا؟ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، یہ تمام تر شریعت نے قاعدے بتائے۔ مگر ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ایک سے ہوتی ہے، چلی پورے خاندان میں جاتی ہے، بات ایک سے بند ہوتی ہے پورے خاندان سے، پتہ چلا لڑائی زوجہ سے ہوئی ہے، بولنا بند بھائیوں سے کر دیا، سالوں سے بولنا بند کر دیا، سسر محترم سے بولنا بند کر دیا، ساس محترم سے بولنا بند کر دیا۔ آپ کی لڑائی زوجہ سے ہوئی ہے، ان کے والدین سے تھوڑی ہوئی ہے۔
جس سے لڑائی ہو. اگر یاد رکھیے گا اسلام کیوں کہہ رہا تھا؟ کیونکہ اسلام لڑائیوں کے دامن کو پھیلانا نہیں چاہتا تھا، محبتوں کی آمادگاہ اسلام بنانا چاہتا تھا. ایک سے لڑ کے اگر 10 سے رابطہ توڑ دو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے. جس سے لڑائی ہے اس سے لڑ کے دوسرے رشتہ داروں کا احترام کرتے رہو گے تو کل اس سے بھی جھگڑے کے ختم ہونے کے امکان پیدا ہوگا. اس بات پڑھے دیکھو زیادتی نہیں. توجہ کیجیے گا. پروردگار یہ بتا تو نے حکم دیا ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہے، مگر کیا کائنات میں کوئی ایسا آدمی ملے گا، کوئی ایسا سماج آپ مجھے بتا سکتے ہیں جہاں کسی نے ایک تھپڑ مارا ہو تو دوسرا بھی ایک ہی مارے، کسی نے ایک گالی دی ہو تو دوسرا بھی ایک ہی گالی دے کے چلا جائے، کسی نے ایک اینٹ ماری ہو تو ایک ہی اینٹ ماری جائے، کسی نے ایک پتھر پھینکا ہو تو ایک ہی پتھر پھینکا جائے؟ کہیں ایسا ہوتا ہے؟ کہیں سماج میں ایسا نہیں ہوتا. ہم جس سماج میں زندگی پسند کرتے ہیں اس سماج کا رویہ کچھ اور ہے. اگر کوئی گھر پہ ایک گالی دے کے جائے تو پھر 10 لوگ گالی دینے کے لیے جاتے ہیں. اگر کوئی ایک آدمی مار دے تو 10 آدمی اس سے مارنے کے لیے جاتے ہیں. اور فرمانا کہ نہیں فرما رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی نقطۂ نظر نہیں ہے. اسلامی نقطۂ نظر پر عمل کون کرے گا؟ جو اسلام کا حقیقی نمائندہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب قاتل نے سر پہ ضربت لگائی ہے، زنجیروں میں جکڑ کے لایا گیا ہے، امام نے دیکھا فوراً کہا میڈا حسن قاتل کی مشکل ڈھیلی کر دو. آئے بہت نہیں کیا آپ نے. قاتل کی مشکل ڈھیلی کر دو، اس کی زنجیروں کو ڈھیلی کر دو، اسے شربت پلاؤ. اللہ جو ضربت لگانے آیا تھا امام اسے شربت پلا رہا ہے. نہیں توجہ کریں آپ. جو ضربت لگانے آیا امام نے کہا اسے شربت پلائے، اسے شربت پلائے. جو قتل کرنے آیا تھا، جو قتل کے ارادے سے حملہ کرنے آیا تھا، امام فرماتے ہیں اس کے ساتھ عدل سے کام لینا. نہیں توجہ کیا آپ نے. جو ضربت لگاتا ہے اسے شربت پلاتے ہیں، جو قتل کے ارادے سے آتا ہے اس کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں. پھر میرا مولا فرماتا ہے میرے لال حسن اس نے ایک ہی ضرب لگائی ہے، اسے بھی ایک ہی ضرب لگانا. کہاں کائنات میں لوگوں کو ایسا حاکم ملے گا جو اپنے قاتل کے ساتھ بھی خوش روی سے پیش آتا ہو، جو اپنے قاتل کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتا ہو. قسم خدا کی یہی تو حکومت کا اصلی حاکم ہے، یہی تو امام وقت ہے جو کائنات کو بتا رہا ہے کہ اسلام نے کہا تھا عداوت میں بھی عدالت کا خیال رکھنا. عادل امام ہی ایسا کر سکتا ہے جو عداوتوں میں بھی عدالتوں کا خیال رکھنا. ایک سلوات پڑھ لیں. لہذا غور فرمائیے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. سب سے نہیں لڑنا ہے، ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑنے کے لیے آئے. اب بتائیے جو اسلام لڑنے کی کہہ رہا ہے مگر سب سے لڑنے کی نہیں کہہ رہا ہے، اس سے لڑنے کی کہہ رہا ہے جو آپ سے لڑنے آئے. کیا جو آپ سے لڑنے آئے اس سے لڑنا آتنکواد ہے؟ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرنے آیا تو اس سے جھگڑا کرنا آتنکواد ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لوگ گھر میں آئے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے. یاد رکھیے گا جملہ سنیے، جملہ توجہ سے جملہ سنیے. یہ نہیں ہے آتنکواد کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں کوئی گھر پہ حملہ کرنے آئے. اگر پوچھئے پوری دنیا کے لوگوں سے کہ آتنکواد کسے کہتے ہیں، کسی کے گھر پہ حملہ کرنا آتنکواد ہے یا کسی کا گھر میں بیٹھ کے دفاع کرنا آتنکواد ہے؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا. آتنکواد کسی کے گھر پہ جا کے حملہ کرنا ہے. آل محمد نے کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کیا. آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا. آل محمد نے کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کیا. دشمنوں نے آ کے آل محمد کے دروازے پر آگ و لکڑیاں جمع کی ہے. آتنکوادیت یہ نہیں ہے کہ انسان کسی پر گھر میں بیٹھا رہے اور حملے کا جواب دے. آتنکواد یہ ہے، دہشت گردی یہ ہے، ٹیررسٹ یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہے دوسرا آپ کے گھر میں آ کے حملہ کرے. ہندوستان کے سپاہی اپنی بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چائنا سے لوگ آ کے حملہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا جو آ کے حملہ کرے وہ دہشت گرد ہوتا ہے، جو گھر میں بیٹھا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا. ایک سوال پڑھ دیں. جملہ واضح ہو جاتا ہے. اس کا مطلب سمجھے آپ کے نہیں سمجھے. الذین یقاتلونکم جو تم سے لڑنے آئے ان سے لڑو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم سے کوئی لڑنے نہ آئے تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی تم سے لڑنے کے لیے آئے اور کیجیے گا تب تم ان سے جھگڑا کر سکتے ہو. اسلام صلح اور جنگ کے حسین امتزاج کرتا.
یعنی صلح اور جنگ کی حسین عبارت سے مل کے اسلام بنا ہے۔ اسلام نے نہ انسان کی شجاعتوں کو ختم کیا ہے، نہ تلوار کو زنگ آلود کیا ہے، نہ پروردگار عالم نے اس انسان کو بزدل بنایا ہے، بلکہ اس کے وجود میں شجاعت کو پنہا رکھا، اس کے وجود میں جرأتوں کو پیدا کیا، اس کے وجود میں حوصلوں کو رکھا، اس کے وجود میں عزم و استقلال کو رکھا، اس کے وجود میں استقلال کو رکھا، اس کے وجود میں استقامت کو رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم انسان کو بزدل نہیں دیکھنا چاہتا ہے، ہاں بزدلی کے ساتھ ساتھ شجاع کے ساتھ ساتھ زیادتی بھی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ بہادر بنو، بہادری یہ نہیں ہے کہ کمزوروں پہ ظلم کرو، یاد رکھیے گا طاقت کے ہونے کے بعد صبر کرنا حقیقی شجاعت واضح ہو جائے۔ طاقت کا پیمانہ اپنے حدود اور دائرے میں رہے، طاقت ہونے کے بعد سب پر ظلم کرنا کمال نہیں ہے، طاقت کے باوجود بھی صبر کرنا کمال ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے، ایک ایسے بہادر کی داستان لکھی ہے، ایک ایسے بہادر کا قصہ لکھا ہے کہ جس کی تلوار کی چمک دے کر دشمن بھاگا کرتے تھے، جو اپنے وقت کا سب سے بڑا شجاع و بہادر تھا، جو عصمتوں کے آئینے میں پروان چڑھا تھا، جو معصوم کا اطاعت گزار تھا، جو معصوم کا صحابی تھا، جو عصمتوں کو پیار کرنے والا تھا، جو عصمتوں سے محبت کرنے والا تھا۔ مالک اشتر کی تلوار کون نہیں جانتا، مگر دیکھیے تاریخ کہتی ہے جناب مالک اشتر گزر رہے تھے، کسی نے مالک اشتر پر کوڑا ڈال دیا۔ جناب مالک اشتر نے ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد نظر جھکا کے سیدھے چلے گئے، تیزی سے مسجد میں جانے لگے۔ جس نے کوڑا پھینکا تھا وہ کھڑا رہا، ایک شخص اس کے قریب کھڑا تھا، اس نے کہا تم جانتے ہو تم نے کس پر کوڑا اچھال دیا؟ کس پر کوڑا اچھال دیا؟ کہ یہ مالک اشتر۔ اچھا یہ مالک اشتر تھے؟ اللہ یہ تو اتنا بہادر ہے کہ اگر بھول کے مجھے دیکھ لیتا تو میرا کام تمام ہو جاتا، اتنے بہادر پر میں نے کوڑا ڈال دیا۔ اب تیزی سے جناب مالک اشتر کے پیچھے پیچھے بھاگا ہے۔ مالک اشتر سیدھے مسجد میں گئے، مصلی عبادت پہ بیٹھے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں پروردگار اس نادان کو معاف کر دینا، میں نے بھی معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دینا۔ جیسے اس نے دیکھا قدموں پہ گر پڑا، یہ تلوار کا دھنی میرے کوڑے پھینکنے کے بعد، کٹرا پھینکنے کے بعد میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ مالک نے بتایا ہماری طاقت بھی اللہ کے لیے ہے، ہمارا صبر بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ بتائیے یہ طاقت والا شخص، یہ شجاعت کا پیکر، یہ تلوار کا دھنی، یہ اپنے زمانے کا بہادر ترین انسان، یہ آل محمد کا چاہنے والا مالک کیوں مسجد میں جا کے دعا کر رہا تھا؟ مالک نے بتایا کہ جب میدان کارزار گرم ہو تو تلوار کے جوہر دکھائے جاتے ہیں، لیکن جب سماج میں زندگی بسر کرنا ہو تو صلح کے میدان میں قدم زد ہوا جاتا ہے۔ سماج صلح سے چلتا ہے، لڑائی سے نہیں چلتا، اور میدان تلوار سے جیتا جاتا ہے، صلح سے نہیں جیتا جاتا۔ لہذا جب میدان کارزار گرم ہو جائے تو تلوار کی چمک دکھانی پڑتی ہے، مگر جب سماج میں زندگی بسر کرنا ہو تو انسان لڑ کے سہارا نہیں لیتا، لڑ کے سماج میں زندگی نہیں بسر کر سکتا، بلکہ میل جول کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ۔ میرے دل یاد رکھیے گا رہبر معظم کا یہی فرمان ہے کہ ہر طالب علم کو، ہر انسان کو جو شیعہ آل محمد میں سے ہے، اسے چاہیے کہ شعور کے ناخن لے، اسے چاہیے کہ بصیرت کا پیکر بن جائے، اس کے بعد شعور ہونا چاہیے، دوست اور دشمن کی پہچان ہونا چاہیے۔ اس وقت پہچانو، دوستوں کو بھی پہچانو، دشمنوں کو بھی پہچانو۔ یہ وقت آپس میں دست و گریبہ ہونے کا نہیں ہے، یہ وقت انجمن بازیوں کا نہیں ہے، یہ وقت انجمن سازیوں کا ہے، یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت آپس میں ملنے کا ہے، یہ وقت آپس میں اختلاف کا نہیں ہے، یہ وقت آپس میں اتحاد کا ہے۔ یاد رکھیے گا اپنوں سے لڑو گے تو ختم ہو کے رہ جاؤ گے، اپنوں سے ملو گے تو کمال کی منزلوں پر یاد رکھیے گا۔ اور اپنوں کا دیا ہوا داغ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اپنوں کا دیا ہوا درد بہت خطرناک ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور جب تک اپنے سازشیں نہ کریں، اپنوں کے خلاف سازشیں پنپتی بھی نہیں۔ تمام درختوں نے یہ طے کیا تھا کہ اب ہمیں کوئی کاٹ نہیں سکتا، کیا طے کیا درختوں نے کہ ہم ایکا کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی کاٹ نہیں سکے گا۔ دیکھا کہ مزدور آ رہا ہے، سب درختوں نے کہا تیار ہو جاؤ، یہ مزدور آ رہا ہے ہمیں کاٹنے کے لیے، ہماری جڑوں کو ختم کرنے کے لیے، یہ کاٹنے نہ پائے۔ ہم سب تیار ہو جاتے ہیں، درخت تیار ہو گئے،
مگر جیسے ہی مزدور قریب آیا اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی. کیا تھی؟ کلہاڑی تھی، مگر کلہاڑی کا دستہ لکڑی کا تھا. کلہاڑی کا دستہ لکڑی کا تھا. سارے درختوں نے کہا یہ ہمیں مار تو نہیں سکتا تھا، مگر چونکہ ہمارا ہی بندہ اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے. میرے تو یاد رکھیے گا، شیعت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے جب تک شیعت کے اندر چھپے ہوئے غدار شیعت کی مخالفت پہ آمدہ. اس لیے اس دور میں ان فتنوں کا پہچاننا ضروری ہے جو شیعت کا لباس اوڑھ کے شیعت کے دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو شیعت کو چاروں طرف سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو چاروں طرف سے فتنہ برپا کر رہے ہیں. کوئی عقائد کی چادر اوڑھ کے آ گیا ہے، کوئی جذبات کے ترازو کو لے کر آ گیا ہے، کوئی کسی عنوان سے آ رہا ہے، کوئی کسی عنوان سے آ رہا ہے. وقت نے، ضرورت نے انسانیت کو اس دہانے پہ لا کے کھڑا کیا کہ ہر آدمی کو صاحب شعور ہونا چاہیے، صاحب بصیرت ہونا چاہیے. ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے. یہ وقت آپس میں جھگڑا کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت آپس میں. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں آپس میں جھگڑا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامن میسج ہے جو ہم سب تک کنوے ہونا چاہیے، ہم سب تک یہ میسج پہنچنا چاہیے. آج ہمارے درمیان انجمن بازیاں، آج ہمارے درمیان انجمن سے انجمن کا جھگڑا. شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ تو یہی ہے کہ اس نے نوح خاں کو نوح خاں سے لڑوا دیا، مرثیہ خاں کو مرثیہ خاں سے لڑوا دیا، ذاکر کو ذاکر سے لڑوا دیا، ممبر کو ممبر سے لڑوا دیا، مسجد کو مسجد سے لڑوا دیا، امام بارگاہ کو امام بارگاہ سے لڑوا دیا، ایک حسینی کو دوسرے حسینی سے لڑا دیا. شیطان اپنے کارنامے کر رہا ہے. اطاعت رحمان کے تقاضے یہ ہیں کہ شیطان کو شکست دی جائے. وہ چاہتا ہے کہ ہم لڑ جائیں، رحمان چاہتا ہے کہ ہم مل جائیں. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم شیطان کا اتباع کرتے ہوئے جھگڑا کر رہے ہیں یا رحمان کا اتباع کرتے ہوئے ایک دوسرے سے مل کے آگے بڑھ رہے ہیں. اس سوال حسین امتزاج کا نام ہے. اسلام صلح بھی کرتا ہے، اسلام جنگ بھی کرتا ہے. جہاں حالات صلح کے ہوتے ہیں وہاں اسلام صلح کی دعوت دیتا ہے، جہاں حالات جنگ کے ہوتے ہیں وہاں اسلام جنگ کی دعوت دیتا ہے. مگر یاد رکھیے گا جنگ کی بھی دو صورتیں ہیں اور صلح کی بھی دو صورتیں ہیں. توجہ رکھیے گا، میں اپنے موضوع سے متصل ہوا. صلح کی بھی دو صورتیں، جنگ کی بھی دو صورتیں. ہمیشہ دشمن کا گلا کاٹنا جنگ نہیں ہے، کبھی اپنا گلا پیش کرنا بھی جنگ ہے. جب اسلام کو ضرورت تھی تلوار کی تو جمل، صفین، نہروان کا مارکا طے کیا گیا. جب اسلام کو ضرورت تھی استقامت کی تو بدر، احد، خیبر، حنین کی جنگوں کو پیش کیا گیا. مگر جب یہ دیکھا گیا کہ اب اسلام دشمن کا گلا کاٹنے سے نہیں بچے گا، اپنے لہو کی قربانی سے بچے گا، تو کربلا کا مارکا طے کیا گیا. حسین ابن علی نے، آل محمد نے بتایا ہماری زندگی کا مقصد اسلام کو بچانا ہے. جب اسلام کو بچانے کے لیے تلوار کا چلانا ہوگی، دوسرے کا سر کاٹنا ہوگا، تو بدر و احد کے مارکے کیے جائیں گے. مگر جب بقائے اسلام اپنی قربانی پہ منحصر ہوگی تو مسجد کوفہ میں بھی قربانی دی جائے گی، کربلا معلیٰ میں بھی قربانی دی جائے گی. سلامتی امام زمانہ قربانیاں پیش کی جائیں گی اور قربانیاں پیش کرنے والے پیش کریں گے. قاتل بھی منظر عام پر ہوگا، مقتول بھی منظر عام پر ہوگا. امت کو اختیار ہوگا چاہے قاتلوں کے ساتھ چلی جائے چاہے مقتولین کے ساتھ چلی جائے. امت اپنی عقل و شعور سے فیصلہ کر کے بتائے اور دیکھے. آپ ایک شہید کا میں نام دے دیتا ہوں، امت کسی سے فیصلہ کر لے. ابھی چند برسوں پہلے قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا کہ نہیں؟ بریگیڈیئر تھا کہ نہیں؟ شہید کیا گیا کہ نہیں؟ ایسا نیک، بادشاہ، متقی انسان. اور کیجیے گا ایسا انسان. اگر میں واقعات سنانے لگوں تو بہت سے واقعات ہیں، مگر صرف ایک واقعہ سن لیں. داعش کے صفائی کے لیے، داعش سے لڑنے کے لیے آپ گئے ہیں عراق لڑنے کے لیے. کہاں گئے ہیں؟
داعش سے لڑنے کے لیے، IS کے آتنکوادیوں سے لڑنے کے لیے، ان کو صفایا کرنے کے لیے آپ پہنچے، لوگوں کی جان بچانے، لوگوں کو سہارا دینے کے لیے، جان بچانے کے لیے، لوگوں کی ان پر احسان کرتے ہوئے، دشمن کے شر سے بچانے کے لیے جس گھر میں رہے وہ گھر ایک اہل سنت کا تھا۔ جب اس گھر میں چند دن رہے اور رہنے کے بعد جب داعش کا وہاں صفایا کر دیا اور اس گھر سے جانے لگے تو ایک خط لکھا۔ خط میں یہ لکھا کہ بھائی میں تمہارے گھر میں اتنے دن رہا، میں نے یہاں نمازیں بھی پڑھی ہیں، میں نے یہاں عبادتیں بھی کی ہیں، یہ میرا نمبر ٹیلی فون نمبر ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب یہاں سے ایران جاؤں تو آپ مجھے فون کریں تاکہ جتنے دن میں آپ کے گھر میں رہا ہوں اس کا کرایہ میں آپ کو ادا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ کس کا کرایہ ادا کر دوں؟ جہاں آپ رکے ہوئے ہیں۔ کس لیے کرایہ ادا کر دوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے عبادتیں کی ہے، میں دوسرے کے گھر میں رک کے اگر عبادتیں کروں گا تو میری عبادت اس وقت قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ صاحب خانہ اجازت نہ دے دے۔ ہے کوئی ایسا جیالہ جس کو بچانے کے لیے جائے؟ ان پر تو احسان ہوتا ہے نا کہ ہم تمہیں بچانے کے لیے آئے، مگر جو اسلام کی خدمت کرتے ہیں وہ انسانوں پہ اس احسان نہیں کرتے، خدمت اسلام کرتے ہیں۔ لہذا اپنے خط میں لکھا اور اس سے فرمائش کی، ایسا جلیل اور بہادر انسان جو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں، یہ بیان تھا آخر وقت میں کہ اگر پھل پک جائیں اور انہیں توڑا نہ جائے تو وہ خود سے گر جاتے ہیں، اس لیے اپنی شہادت کی تمنا کیا کرتے ہیں، اپنی شہادت کی دعا کیا کرتے ہیں کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ بڑی عظیم شخصیت تھی۔ مجھے بہت زیادہ دیر قاسم سلیمانی پہ گفتگو نہیں کرنا ہے، میں پوری مجلس پڑھ چکا ہوں قاسم سلیمانی پر، انٹرنیٹ پر وہ موجود ہے، جب شوق ہو آپ کو تو اسے نکال کے دیکھیے گا اور سنیے گا کہ قاسم سلیمانی اس شخصیت کا نام تھا، مگر یہ وہ شخصیت تھی جو اسلام کی خدمت کر رہی ہے۔ اور فرمایا آپ نے یہ وہ شخصیت تھی جو اسلام کی خدمت کر رہی تھی اور اسلام کی خدمت کرتے کرتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ میں جہاں لانا چاہتا تھا وہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ قاتل کون ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ۔ مقتول کون ہے؟ قاسم سلیمانی۔ لفظ بدلو بھائی، امت مسلمہ کو اختیار ہے، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کے تلوے چاٹ کے امریکہ کی طرف ہو جائے یا قاسم سلیمانی کی شہادت کو ایک مسلمان کی شہادت سمجھ کر اسلام کی طرف آ جائے۔ تیسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے نا۔ یا قاسم سلیمانی کو مانیے تو مقتول کی طرف آ جائیے، یا نہ مانیے تو قاتل کی طرف چلے جائیے۔ مگر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو اتنی طبیعت بہرحال ہونا چاہیے کہ مقتول نمازی ہے، قاتل شرابی ہے۔ نماز بجائے مقتول نمازی ہے، قاتل شرابی ہے۔ امت کی مرضی ہے چاہے قاتل شرابی کی طرف چلی جائے یا مقتول نمازی کی طرف چلی جائے۔ یہ بڑا فیصلہ کن مرحلہ ہے امت مسلمہ کے باشعور افراد کے لیے۔ ہر وہ انسان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، ہر وہ انسان جو کلمہ گو ہے، ہر وہ انسان جو پرچم توحید کو بلند کرنا چاہتا ہے، ہر وہ انسان جو مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہر وہ انسان جو سجدوں کی آبرو سے واقف ہے، ہر وہ انسان جو مسجدوں کی عزتوں سے واقف ہے، ہر وہ انسان جو قرآن کی حرمت سے واقف ہے، ہر وہ انسان جو عظمت کعبہ سے واقف ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ انہیں قبول کر لے جو اسلام کی نصرت کر رہے ہیں، اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، یا انہیں قبول کر لے جو اسلام پہ ضرب کاری لگا رہے ہیں، جو اسلام کے خلاف۔ اب یہ امت کی یہ شعور پر منحصر ہے کہ وہ ایسی مملکت کو مانتی ہے جو یہود و نصارہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں، یا ایسی مملکت کو مانتی ہے جس کے یہود و نصارہ جس کے سامنے تل ملا کے رہ جاتے ہیں۔ نہیں غور کر رہے آپ؟ ایک طرف وہ حکومت ہے سعودیہ جس کے لیے قرآن صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، خبردار یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا۔ لن ترضى عنك اليهود والنصارى، اے پیغمبر آپ سے یہود و نصارہ کبھی راضی نہ ہوں گے۔ الد الخصام، شدید ترین دشمن پیغمبر اسلام کے کون تھے؟
یہودیوں کو کہا گیا شدید ترین. اب آپ مجھے ایک جملے میں جواب دیجیے، جو قوم یہود اللہ کے رسول سے راضی نہیں ہوئی وہ آل سعود سے راضی ہو جائے گی؟ میرا جملہ واضح ہو جائے. جب اللہ کے رسول سے قوم راضی نہیں ہوئی تو آل سعود سے یا سعودیہ کے مسلمانوں سے راضی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی. جو رسول سے راضی نہیں ہوئی وہ دوسروں سے راضی کیا ہوگی؟ جو مسلمانوں سے راضی کیا ہوگی؟ جو مسلمانوں کے لیڈر سے راضی نہیں ہوئی. اب امت کو اختیار ہے، چاہے ان کے تلوے چاٹ لے جو زندگی بھر دشمن رسول رہے ہیں، یا ان کے ساتھ آ جائے جو زندگی بھر محبان رسول رہے ہیں. یہ صلوات پڑھنے محمد شرابی ہے اور مقتول نمازی ہے. امت کو اختیار ہے کہ چاہے قاتل شرابیوں کی طرف چلی جائے یا مقتول نمازیوں کی طرف چلی جائے. مگر یاد رکھیے گا، جس کا شعور بیدار ہوگا، جس کا ضمیر زندہ ہوگا، جسے حرمت کعبہ کا خیال ہوگا، جسے عظمت قرآن کا خیال ہوگا، جسے آئین قرآن آئین اسلام کا خیال ہوگا، جسے قوانین اسلام کا پاس و لحاظ رکھا ہوگا، جس نے عظمت صحابہ کو سمجھا ہوگا، جس نے ازواج رسول کی عظمت کو سمجھا ہوگا، جس نے ولی خدا کو سمجھا ہوگا، جس نے عصمتوں کو سمجھا ہوگا، جس نے امامتوں کو سمجھا ہوگا، جس نے اصل اسلام کو سمجھا ہوگا، اس نے کبھی بھی شرابی کا ساتھ نہیں دیا ہوگا، کبھی بھی زناکار کا ساتھ نہیں دیا ہوگا، کبھی بھی بدکردار کا ساتھ نہیں دیا ہوگا. اب تاریخ آپ کے سامنے ہے، آپ چاہے جیسے فیصلہ کر لیں. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ خالی آج کی بات نہیں ہے کہ قاسم سلیمانی شہید ہوا ہے تو مقتول نمازی ہے، قاتل شرابی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی آپ کے سامنے ہے جو شراب کے جام کھنکھناتا ہے. سلیمان قاسم سلیمانی بھی آپ کے سامنے ہے جو تکبیروں کی آوازیں جس کے چہرے سے بلند، جس کے ہاتھوں سے تکبیرۃ الاحرام بلند کر کے، جس کے لب و لہجے سے اسلام کی نمائندگی ہوتی ہے. قاتل بھی آپ کے سامنے ہے، مقتول بھی آپ کے سامنے ہے. مگر آج آپ کس کی طرف ہے؟ یہ فیصلہ آج کا نہیں ہوگا، یہ فیصلہ 1400 سال پہلے کا ہوگا. حسین بھی مقتول تھے، یزید بھی قاتل تھا، شام میں بیٹھنے والا قاتل شرابی تھا، کربلا میں شہید ہونے والا مقتول نمازی تھا. تمہیں اختیار ہے کہ مقتول نمازی حسین کے ساتھ ہو جاؤ یا قاتل شرابی یزید کے ساتھ چلے. سوال پڑھنے امت کو اختیار ہے، چاہے چاہے مقتولین کے ساتھ چلے جاؤ، چاہے ظالموں کے ساتھ چلے جاؤ، چاہے مظلوموں کے ساتھ ہو جاؤ، چاہے فاسقوں فاجروں کے ساتھ چلے جاؤ یا اہل ایمان کے ساتھ چلے جاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ چاہے آل سفیان کے ساتھ چلے جاؤ یا آل عمران کے ساتھ چلے جاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ ہندا جگر خارا کی طرف چلے جاؤ یا حمزہ سید الشہداء کی طرف چلے جاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ قاتلان فاطمہ کے ساتھ چلے جاؤ یا عظمت فاطمہ کے ساتھ. امت کو اختیار ہے، جو جس کے ساتھ جائے گا اور روز محشر اسی کے ساتھ اس کا حساب ہوگا. اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں وہاں لے جانا جہاں حسین جائے، اس کا بابا جائے اور اس کا بابا جائے، اور انہیں وہاں لے جانا جہاں یزید جائے، اس کا باپ جائے اور اس کا باپ جائے. ایک صلوات پڑھ لیں میرے عزیزوں. یاد رکھیے گا، یزید کا ساتھ دے کے کسی مسلمان کا بھلا نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے گا، امت مسلمہ یزید کو مانتی بھی نہیں. یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو. برادران اہل سنت میں کوئی بھی عالم نہیں ملے گا جو یزید کا احترام کر دو، اور اگر یزید کا احترام کرتا ہوگا تو برادران اہل سنت میں سے بھی نہ ہوگا. میرا جملہ واضح ہو جاتا. برادران اہل سنت میں سے کوئی بھی آدمی یزید کو لائق احترام نہیں جانتا، اور اگر کوئی لائق احترام جانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ فاسق و فاجر وہ ماننا اور اس کے ساتھ چلنا. اور یاد رکھیے گا، جو یزید کے ساتھ ہیں ہم ان سے کھلا چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ اللہ انہیں یزید کے ساتھ ہی حشر کرے، اللہ انہیں یزید کے ساتھ ہی محشور کرے، اللہ ان کا حشر و نشر یزید کے ساتھ کرے. ہاں اگر یزید جنت میں لے جائے تو ان کے ساتھ جنت میں لے جائے،
اور اگر جہنم میں جائے تو وہ جہنم میں چلا جائے. تمہیں اختیار ہے, تم یزید کے ساتھ چلے جاؤ, جہاں یزید جائے وہاں چلے جاؤ. میرے عزیزو یاد رکھیے گا, قاتل شرابی ہے, مقتول نمازی ہے. سجدوں کی آبرو رکھنے والی قوم کی ذمہ داری ہے کہ نمازیوں کے ساتھ جائے, شرابیوں کے ساتھ. اس کو فجور کے ساتھ نہ جائے, اہل ایمان کے ساتھ جائے. میرے عزیزو یاد رکھیے گا. اور یہ اعتدال نہیں ہے, یہ اعتدال نہیں. ہم تو صاحب کسی کو برا نہیں کہیں گے. یہ کون سی بات ہوئی کہ ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے؟ جو برا ہے اس کو برا کہنا پڑے گا, جو اچھا ہے اس کو اچھا کہنا پڑے گا. بروں کو برا کہو تاکہ تبرہ کی عبادت ہو جائے, اچھوں کو اچھا سمجھ کے ان سے محبت کرو تاکہ تولا کی عبادت ہو جائے. اسلام میں تولا بھی ضروری ہے, تبرہ بھی ضروری ہے. یاد رکھیے گا, خالی حجر اسود کو چومنا عبادت نہیں ہے, 3 شیطانوں کو کنکری مارنا بھی عبادت. وہ بھی پتھر ہے جسے کنکری ماری جا رہی ہے, وہ بھی پتھر ہے جسے چوما جا رہا ہے, مگر فرق ہے وہ پتھر لائق احترام ہے اس لیے بوسہ کے قابل ہے, وہ پتھر لائق احترام نہیں ہے جسے مارا جا رہا ہے. تو پتھر تو ایک ہی ہے مگر ایک تولا کے لائق ہے, ایک تبرہ کے لائق. ارکان حج مکمل نہیں ہوں گے جب تک کہ رمی جمرات نہ کی جائے, 3 شیطانوں کو پتھر نہ مارا جائے, جب تک حج مکمل نہیں ہوگا. حج جیسی عظیم عبادت جب شیطانوں کو کنکریاں مارے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عبادت بغیر تبرہ کے ممکن ہو جائے؟ جب آپ الحمد شروع کرتے ہیں تو پہلے حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں, یعنی تبرہ پہلے ہے تولا بعد میں. پھر جب آپ پہنچتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس دعا کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر چلانا جن پر نعمتیں نازل کی ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر غضب نازل ہوا ہے. جن پہ نعمتیں چلائی گئی ہیں ان سے محبت کرنا تولا ہے, جن پر غضب نازل کیا ہے ان کو برا سمجھنا تبرہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ 2 ناؤں پہ پاؤں رکھیں کہ یزید بھی رضی اللہ ہے اور حسین بھی رضی اللہ ہے. نہیں میرے عزیزو, ایک کو رضی اللہ ماننا پڑے گا تو ایک کو لعنت اللہ کہنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قاتل بھی رضی اللہ ہو جائے, مقتول بھی رضی اللہ ہو جائے, جنہوں نے قتل و غارت گری کی ان سے بھی اللہ راضی ہو جائے, اور جو قتل ہو گئے, شہید ہو گئے, جام شہادت نوش فرما رہے ہیں وہ بھی رضی اللہ ہو جائے. کیسے ممکن ہے کہ اپنے لہو کی قربانی دے کے اسلام بچانے والے بھی رضی اللہ ہوں اور وہ لوگ بھی رضی اللہ کہے جائیں جو اسلام پہ ضرب کاری لگا رہے ہیں؟ لہذا سب رضی اللہ نہیں ہو سکتے میرے عزیزوں. ہاں اب اگر کوئی یہ کہے, کسی شاعر نے بڑا خوبصورت بات کہی ہے, صاحب آپ لوگ یزید کو برا نہ کہا کریں, ہو سکتا ہے خدا رحمان و رحیم ہے, غفور ہے, کریم ہے, یزید کے گناہوں کو بخش دے اور آخرت میں یزید بخشا جائے. کیا کہا؟ آپ یزید کو برا نہ کہیے. آپ زندگی بھر یزید کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یزید کو برا کہہ رہے ہیں آپ. اللہ رحمان بھی تو ہے, اللہ رحیم بھی تو ہے, اللہ کریم بھی تو ہے, اللہ غفور بھی تو ہے, نہیں بلکہ اللہ غفار ہے, اللہ ستار ہے, اللہ غفار الذنوب ہے, اللہ ستار العیوب ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے. اس کے رحم و کرم سے ہو سکتا ہے یزید بخشا جائے. شاعر نے کہا ٹھیک ہے, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یزید بخشا جا سکتا ہے. آپ کے کہنے کے مطابق یزید کو برا نہ کہنا چاہیے اس لیے کہ یزید بخشا جا سکتا ہے. نہیں, یہ تو کہا نا اللہ رحمان ہے, یزید بخشا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اگر یزید آل رسول کے قتل کے بعد بھی بخشا جا سکتا ہے تو مجھے یزید پر زندگی بھر لعنت کرنے دیجیے. اگر خدا قاتل کو بخش دے گا تو پھر مجھے بھی لعنت کرنے دیجیے, مجھے بھی ایک سوال پڑھ دے محمد. یاد رکھیے گا, اور یہ جملہ بڑا خوبصورت جملہ ہمارے تو عزیز دوست امید آدمی صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے معصومین نے لعنتیں کی ہیں کہ نہیں, ظالم پہ لعنت کی ہے کہ نہیں. قرآن نے ظالم پہ لعنت کی ہے. دیکھیے لعنت 2 طریقے سے ہوتی ہے, کبھی اشارے میں ہوتی ہے اور کبھی صراحتاً ہوتی ہے. یعنی کبھی نام لے کر ہوتی ہے اور کبھی صرف اور صرف اشارے سے ہوتی ہے. جہاں ضروری ہو وہاں نام لیا جاتا ہے, جہاں ضروری نہ ہو وہاں
پڑھتے؟ لعن اللہ ہے کہ نہیں؟ لعن اللہ شمرا، لعن اللہ ابن مرجانہ، لعن اللہ ابن زیاد، لعن اللہ ابن، ہے کہ نہیں سارا کا سارا یہ نام کیوں لیے گئے؟ لیکن یہ بھی نہیں، یہ بھی ہے کہ نہیں؟ لعن اللہ اولا ثم الثانی والثالث، یہ بھی کہا گیا پہلے پہ لعنت، دوسرے پہ لعنت، تیسرے پہ لعنت، چوتھے پہ لعنت، پانچویں پہ لعنت، کہا گیا کہ نہیں؟ تو ایک طرف پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں کہا، ایک طرف نام گنائے۔ مولا اگر لعنت کرنا ناموں میں صحیح تھا تو اشارے کیوں ہے؟ اشارے سے صحیح تھا تو نام میں پر کیوں ہے؟ کہا کچھ نام ہے جن پر کر دینا، کچھ اشارے ہیں جن سے کر دینا۔ حسین امتزاج ہے میرے عزیزو، یاد رکھیے گا کبھی اسلام یہ کہتا ہے کہ دشمن کا گلا کاٹا جائے تاکہ اسلام بچایا جائے، کبھی اسلام یہ کہتا ہے اپنے گلے کو قربان کیا جائے، اپنی قربانی دی جائے تاکہ اسلام بچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے، اپنے نمائندوں سے مطالبہ یہ ہے کہ اسلام بچایا جائے۔ اگر تلوار چلا کے اسلام بچتا ہے تو تلوار چلا کے اسلام بچایا جائے، اگر گردن کٹا کے اسلام بچتا ہے تو گردن کٹا کے اسلام بچایا جائے۔ میں نے عزیزو یاد رکھیے گا، میں نے شاید آپ کے سامنے یہ جملہ کہا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں، عظمت ہے اس جملے کی اس لیے دوہرا رہا ہوں، دہرایا جانا چاہیے یہ جملہ اس لیے دوہرا رہا ہوں، ایک بہترین خطیب کا جملہ اس لیے دوہرا رہا ہوں، مولا ایک بہترین خطیب کا جملہ ہے اس لیے میں آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں۔ مولانا فیروز حیدر صاحب میثم عصر اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا خطیب گزرا ہے، اس کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ کیا وجہ تھی کہ حسین کو خون کی قربانی دینی پڑی؟ کیا وجہ تھی کہ حسین کو سر کٹانا پڑا؟ کیا وجہ تھی کہ آل محمد کو قربانی دینی پڑی؟ جب دین تلوار سے بچتا ہے تو تلوار چلا کے دین بچایا جاتا ہے، جب اسلام سر کٹا کے بچتا ہے تو سر کٹا کے اسلام بچایا جاتا ہے۔ جب تک قوم کا شعور بیدار ہو جائے اسے جگایا جاتا ہے، تلوار کی چمک دکھا کے اسلام کی طرف لایا جاتا ہے، مگر جب اسلام کے ماننے والے ہی اسلام کے پہلو میں آ کر خواب غفلت میں سو جائے تو پھر انہیں خون کے چھینٹوں سے جگایا جاتا ہے۔ جب قوم سو جائے تو پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں، مگر جب قوم خواب غفلت میں سو جائے تو پھر اسے خون کے چھینٹوں سے جگایا جاتا ہے۔ لہذا ہمیشہ گلا کاٹنا ہی اسلام کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ کبھی گلا کٹانا بھی اسلام کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہاں نانا کا دین بچ جائے، ہاں اسلام بچ جائے، اسلام کی قربان جانے کے لیے حسین ابن علی نے قیام فرمایا، نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، قبر رسول کا مجاور قبر رسول چھوڑ کے جا رہا ہے۔ 28 ہجری کو 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ سن سکو گے عزادارو؟ سن لو حسین نے کیسے مدینہ چھوڑا۔ تاریخ کہتی ہے رسول اسلام کی قبر پہ گئے، فرمایا نانا آپ کے روزے کا مجاور جا رہا ہے، نانا نانا امت نے چین سے رہنے نہ دیا، نانا اب آپ کا نواسا آپ کے مدینے میں نہیں رہ سکتا، آپ کے دیار محبت میں نہیں رہ سکتا، نانا اب حسین جا رہا ہے۔ نانا کے مزار سے رخصت ہو کے حسین ماں کی لہر پر آئے۔ تاریخ نے لکھا ہے، روایات میں ملتا ہے حسین قبر فاطمہ پہ جانے سے پہلے کچھ دور پہلے ہی حسین زمین پہ گر پڑے، اور زمین پہ گرنے کے بعد حسین اپنے چاروں ہاتھ پیروں سے چلنے لگے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی صفت پڑھتا ہے نا، ویسے ہی حسین اپنی گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے دھیرے دھیرے قبر فاطمہ پر آئے اور فاطمہ کی قبر سے لپٹ گئے۔ اماں لہو لوحان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھ۔ اماں حسین جا رہا ہے، ماں کی قبر سے لپٹے ہیں حسین، فریاد کرتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں۔ اب حسین آ گئے، توجہ کیجیے عزیزان، حسین آ گئے، حسین بیت الشرف میں آئے، آنے کی تیاری ہوئی، سفر کی تیاری ہو رہی ہے، جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ سہیل بن سعد راوی ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا، میں نے سوچا، میں نیا مدینے میں وارد ہوا تھا، میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ مدینے والے
جانے مدینہ کو کیسے رخصت کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ جا کے دیکھوں جانے مدینہ کو اہل مدینہ کیسے رخصت کرتے ہیں۔ ارے مدینے سے پھول کی خوشبو جا رہی ہے تو دیکھوں تو صحیح چاہنے والے مدینے والے مدینے کے سردار کو کیسے رخصت کرتے ہیں۔ کہتا ہے میں پہلے بنی ہاشم میں گیا، جیسے ہی بنی ہاشم کے محلے میں پہنچا میں نے دیکھا چاروں طرف سے آپ پرچم لگے ہوئے ہیں، قافلے کے جانے کی تیاری ہے، ہماریاں سجی ہوئی ہیں، اونٹوں پہ ہماریاں لگی ہوئی ہیں، بنی ہاشم کے شہزادے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کرسی صدارت پہ جلوہ افروز ہیں، ایک ایک بیوی بیت الشرف سے نکلتی ہے، ایک جوان آگے بڑھتا ہے، بیوی کا بازو تھامتا ہے، محمل کے قریب لاتا ہے، محمل میں سوار کر دیتا ہے۔ دو قطاریں بنی ہوئی ہیں جہاں بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہوئے ہیں، ایک بیوی بیت الشرف سے نکلتی ہے، ایک جوان ہاتھ پکڑتا ہے، محمل کے قریب لاتا ہے اور بیوی کو سوار کر دیتا ہے۔ راوی نے پوچھا یہ بیوی کون تھی جسے سوار کیا گیا؟ کہا یہ بیوی ام لیلا تھی۔ کہا یہ جوان کون تھا جس نے سوار کیا؟ کہا یہ جوان علی اکبر تھا، اپنی مادر گرامی کو سوار کر رہا تھا۔ پھر ایک مرتبہ بیت الشرف سے ایک بیوی نکلی، ایک 13 برس کا بچہ استقبال کرتا ہے، محمل کے قریب لے کے جاتا ہے، محمل میں بٹھا دیتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ام فروہ ہے۔ کہا یہ کس کو بٹھایا ہے؟ کہا یہ قاسم بن حسن ہے، اپنی ماں کو بٹھانے کے لیے گئے ہیں، اپنی ماں کو استقبال کیا ہے، احترام سے محمل میں بٹھایا ہے۔ لہذا در و تاریخ کہتی ہے ایک ایک بیوی آتی گئی، ایک ایک جوان آگے بڑھتا ہے، استقبال کرتا ہے، اقبال بلند کرتا ہے، محمل میں سوار کر دیتا ہے۔ حسین کرسی صدارت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر سن سکو تو یہ جملہ سن لو، اب تک حسین کرسی صدارت پہ بیٹھے تھے، ایک جوان آتا تھا، ایک بیوی آتی تھی، جوان بیوی کو محمل میں سوار کر دیتا تھا۔ راوی کہتے ہیں اب میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، ایک بلند و بالا قد کی بیوی بیت الشرف سے برآمد ہوئی۔ ارے اس بیوی کا پہلا قدم گھر سے نکالنا تھا، عباس تیزی سے دوڑے، نالین مبارک کو تھامی، عباس نالین تھامے ہوئے آگے بڑھے، علی اکبر نے بازو تھاما، اور محمد استقبال کے لیے بڑھ گئے، شہزادہ قاسم استقبال کے لیے بڑھ گیا۔ جیسے ہی بنی ہاشم کی قطار اس کے استقبال کے لیے بڑھی، حسین کرسی صدارت چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ سید سجاد نے اونٹنی میں ہاتھ تھامنا شروع کر دی۔ تاریخ کہتی ہے 18 بنی ہاشم کے جھرمٹ میں یہ بیوی دھیرے دھیرے محمل کے قریب آئی۔ راوی کہتا ہے یہ کون سی بیوی ہے کہ جس کے احترام میں بنی ہاشم کے سارے شہزادے لگ گئے ہیں؟ ارے بنی ہاشم کے شہزادے غلاموں کی طرح اس بیوی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ کون عظمتوں کی ملکہ ہے؟ یہ کون عصمتوں کی ملکہ ہے؟ یہ کون شہزادی ہے؟ ارے کسی نے کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب اولیاء مقام۔ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب اولیاء مقام، جس کے لیے حسین نے کرسی صدارت چھوڑ دی، عباس نالین تھامنے کے لیے آگے بڑھ گئے، علی اکبر نے بازو تھام کے استقبال کیا، اور محمد اور قاسم نے بڑھ کے استقبال کیا، بنی ہاشم کے 18 جوانوں نے استقبال کیا، حسین نے بازو تھاما، محمل کا پردہ اٹھایا، شہزادی کو سوار کیا، سید سجاد نے مہار تھامی، آگے بڑھے۔ روایت کی لفظیں یہی ہیں کہ جناب عبداللہ کے پاس جب امام حسین نے یہ پیغام پہنچایا تھا نا، سنو عزادارو، عظمت زینب اولیاء مقام سنو، عظمت زینب اولیاء مقام سنو۔ عبداللہ کے پاس پیغام بھیجا، اے عبداللہ ہم اپنی بہن کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تم شوہر ہو، تم سے اجازت چاہتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا آقا آپ میرے سید و سردار ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، آپ آئیے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، آپ اپنی بہن کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے مولا نے بنی ہاشم کو بھیجا، شہزادوں کو بھیجا، کہا جاؤ شہزادی زینب کو لے کر آؤ۔ تاریخ کہتی ہے 18 بنی ہاشم پہنچے ہیں لینے کے لیے۔ عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے شہزادو آپ
مدینے میں پہنچا دے۔ زینب کو وہ لے کے جائے جو زینب کو مدینے میں پہنچا دے۔ حسین نے بنی ہاشم کے جوانوں کو پیچھے کیا، سید سجاد کو آگے کیا۔ اے میرے لال سید سجاد جاؤ، پھوپھی کو اپنے بھائی کے گھر سے لے کر آؤ۔ لو عزادارو سید سجاد چلے۔ اب عبداللہ سمجھ گئے ہاں اب کوئی مدینے میں واپس آنے والا نہیں ہے، اس لیے سید سجاد نے بحال تھامی۔ زینب اولیاء مقام لو عزادارو تاریخ کہتی ہے قافلہ چلنے لگا، مدینے سے قافلہ چل رہا ہے۔ ایک روایت کے فقرے سن لیجئے، ابھی چند قدم کے فاصلے پر یہ قافلہ چلا ہے۔ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے تو مصاحب آپ زیادہ پڑھیے، مصاحب آپ کم پڑھ رہے ہیں۔ عزاداروں میں مصاحب میں کمی نہیں کرتا، لیکن چاہتا ہوں کہ اتنے مصاحب پڑھوں جس میں آپ سیراب ہو جائے۔ اتنی دیر مصاحب سن لیجئے جتنی دیر تک آپ کی آنکھوں سے اشک نکل سکتے ہیں۔ فطرت انسانی کے تقاضے ہیں، بہت زیادہ دیر تک انسان نہیں رو سکتا، اس لیے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چند منٹوں کی زحمت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ عبادت اپنے آخری مرحلوں میں پہنچ رہی ہے، توجہ کیجیے۔ تاریخ کہتی ہے قافلہ آل محمد مدینے سے نکلا۔ اب جیسے ہی مدینے سے نکلا ہے نا، چند قدم کے فاصلے پر چلا ہے، ابھی چند کلومیٹر یہ فاصلہ طے کر کے چلا ہے۔ شہزادی نے دائیں دیکھا، عباس نظر نہیں آتے، بائیں دیکھا بھیا علی اکبر، بیٹا علی اکبر نظر نہیں آتا، بھیا عباس نظر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ زینب کا دل گھبرانے لگا، ایک مرتبہ زینب کا دل گھبرایا، اما پزا کو بلایا، اما پزا جاؤ آقا سے پوچھو مجھے میرا عباس نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے میری آنکھوں کا تارا علی اکبر نظر نہیں آ رہا ہے۔ ارے ابھی تو قافلے نے سفر کا آغاز کیا ہے، ابھی سے شیر نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ امام آئے، پہنچا، اے شہزادی، اے ماں جائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں دل تنگ ہو، کیوں دل سرد ہو رہی ہو؟ کہا آقا مجھے میرا شہزادہ اکبر دکھائی نہیں دے رہا، میری آنکھوں کا تارا اکبر دکھائی نہیں دے رہا ہے، میرا جان سے پیارا بھائی عباس دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی پوچھا، امام نے کہا دونوں یہی ہیں۔ کہا نہیں آقا میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ امام نے اشارہ کیا، جناب زینب نے دیکھا اس قافلے سے پہلے یہ دو سواروں کا قافلہ ہے، ایک علی اکبر ہے، ایک جناب عباس ہے۔ جو سوار آتا ہے وہ سوار کے راستہ بدل دیتے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، عزت داروں کا مجمع ہے، جملہ عزت داروں، جیسے ہی کوئی سوار آتا ہے علی اکبر لجام پکڑ کر رخ موڑ دیتے ہیں۔ عباس کہتے ہیں بھائی اس راستے سے نہ جاؤ، اس راستے کو چھوڑ دے، اپنے راستے کو بدل لے، اس لیے کہ اس راستے پر نبی کی نوازی آ رہی ہے، علی کی بیٹیاں آ رہی ہے۔ ارے جن کے سائے کو کبھی سورج نے نہ دیکھا وہ عفت ماں بی بی آ رہی ہے، وہ عصمت کی شہزادیاں آ رہی ہیں، وہ ملکہ عفت آ رہی ہیں، لہذا اپنے رخ کو موڑ دو۔ اے زینب نے منظر دیکھ لیا، اے میرے غازی بڑے اہتمام سے مدینے سے لے کے جا رہے ہو، اے غازی نالین اٹھا کے تم نے سوار کروایا ہے، اے غازی تم نے استقبال کر کے سوار کیا ہے، مگر ہائے زینب، ارے یہ مدینے سے نکلنے کا منظر ہے، مگر ہائے کہ عالم و حلم کا منظر بدلا ہوا ہے۔ ارے زینب خیمے سے نکل رہی ہے، ایک ایک بیوی کو سوار کرتی ہے، اے عباس کہاں ہو؟ ارے تمہارا فریضہ زینب ادا کر رہی ہے، اے علی اکبر کہاں ہو؟ آؤ ام لیلا کو سوار کرو، اے قاسم آؤ ام فروا کو سوار کرو، اے اولا محمد آؤ ماں کا استقبال کرو۔ تاریخ کہتی ہے اور جناب زینب ہے چاروں طرف دیکھ رہی ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ اللہ جب مدینے سے نکلی تھی حسین کرسی صدارت پہ تھے، مرتبہ نشیب میں نظر کیا آقا بہن کا استقبال نہ کیجیے گا، ایک مرتبہ فرحات کا رخ کر کے کہا اے میرے شیر غازی عباس، ارے کیا زینب کی نالین برداری نہ کرو گے؟ مرتبہ مقتل کا رخ کر کے آواز دی، اے بیٹا علی اکبر، ارے کیا پھوپھی کا بازو نہ تھامو گے؟ اے اولا محمد کے ماں کا استقبال نہیں کرو گے؟ کوئی نہیں ہے جو زینب کو سوار کرے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے گھر کی کنیز کھڑی ہو گئی،
القلم ينقلب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع کریم مالک واسطہ محمد علیہ محمد کے اندر والی آوازوں کو اپنی رحمت اناس کو ہمارے نظر اللہ علیہ جگہ کریم پروردگار ہونے والوں کی اولادوں صحت کاملہ کریم پروردگار ہونے والی کی اولادوں پروان شاہ کریم پروردگار ان آنسوں کا نظرانہ بارگاہ عالی وقار قبول فرما کریم پروردگار جو مقبول ہے کے قرضوں کو عطا فرما جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما کریم مالک قوم شیعہ کے رزق میں برکت عطا فرما حاضرین کے رزق میں برکت عطا فرما کریم پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما کریم مالک جو قدم حسینی میں آئے ہیں میرے مالک ان کے دامن مراد قلبریز فرما کریم پروردگار ہمارا دامن علم کے موقع کر دے کریم پروردگار جب تک زندہ رکھنا محمد و آل محمد کی محبت زندہ رکھنا مالک جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا کریم مالک واسطہ محمد و آل محمد کا اور امتحان نہ لے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے ساتھ